إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في مقام آخر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في مقام آخر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان عالی شان میں فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور احتساب کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا، جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا، قیام اللیل جس کا نام ہے تراویح، جدید نام، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے اپنا احتساب کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین نے اس کے بھی پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ تیسرا فرمان عالی شان یہ ہے کہ جس نے لیلۃ القدر کے دن قیام کیا، رات کو جاگا، اللہ کی عبادت کی ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، اللہ رب العالمین نے اس کے بھی پچھلے گناہ معاف، ما تقدم من ذنبی، جو اس کے پہلے گناہ گزر گئے ہیں اللہ رب العالمین نے وہ معاف فرما۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑا سنہری گولڈن چانس ہے، سنہری موقع ہے رمضان شریف، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے اپنے بندوں پر، اور اللہ نے اپنی رحمتوں کے دریا بہا دیے ہیں، اپنی رحمتوں کی بارش برسا دی ہے۔ اب جس انسان کے پاس جتنا زیادہ اپنا دامن اللہ کی رحمت کے لیے پھیلائے گا، محنت کرے گا، اتنا اس کے دامن میں آ جائے گا۔ جس کا دامن ٹیڑھا رہا، الٹا رہا، اپنی روش کو نہیں بدلا، تو اتنا بڑا نیکیوں کا سیلاب، اتنی بڑی اللہ کی رحمت اور فضل سے بھی محروم ہو جائے گا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے اپنے معمول سے ہٹ کر 3 بار ہر سیڑھی پر چڑھتے ہوئے آمین کہا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے استفسار کیا، وضاحت پوچھی کہ اللہ کے رسول، آپ نے 3 بار آمین آمین اور آمین کہا ہے ممبر پر چڑھتے ہوئے، پہلے آپ نے کبھی ایسے نہیں کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے اپنے ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا تو ساتھ ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ جس شخص نے رمضان کا مہینہ اپنی زندگی میں پایا اور پھر اس بڑی رحمت سے، اللہ کی اس بہت بڑی انعام و اکرام سے بخشش حاصل نہ کر سکا، اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا سکا، اللہ سے بخشش نہ کروا سکا، فرمایا وہ ہلاک ہو گیا، ذلیل ہوا وہ۔ تو میں نے کہا آمین۔ دوسری جب سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا تو فرمایا کہ جس شخص نے اپنے والدین کو پایا، دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں، ان کی خدمت نہ کر کے جنت نہ پا سکا، جنت حاصل نہ کر سکا، فرمایا وہ بھی ذلیل ہو گیا۔ جنت اس کے گھر میں تھی، حاصل نہ کر سکا۔ میں تیسری سیڑھی پہ جب میں نے قدم رکھا تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا نام سن کر وہ درود نہ پڑے، وہ بھی ذلیل ہو گیا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ بد دعا جبرائیل علیہ السلام نے خود نہیں کی۔ آپ کو علم ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر اترتے ہی نہیں،
ما نتنزل الا بامر ربک۔ جب کچھ عرصے کے لیے سیدنا جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس حاضر نہ ہوئے تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ نے بہت دیر کر دی، تو جواب میں نے یہ کہا تھا ما نتنزل الا بامر ربک، اللہ کے رسول ہم اپنی مرضی سے نہیں آیا کرتے، ہم اللہ کے حکم کے مطابق آیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بد دعا حقیقت میں اللہ نے سکھائی کہ جو شخص رمضان جیسا برکتوں کا، رحمتوں کا، فضیلتوں کا، سعادتوں کا، کامیابیوں کا، کامرانیوں کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، جو جیسے ماں باپ جیسے مشفق، مہربان، شفیق، رحیم و کریم، خیر خواہ، مفت میں دعائیں کرنے والے، بے لوث خدمت کرنے والے، بے لوث سوچنے والے اس کی زندگی میں رہیں اور وہ خدمت کر کے جنت نہ پا سکے، وہ بھی ذلیل ہو گیا۔ اور جس کے سامنے رحمت کائنات حضرت محمد رسول اللہ محسن انسانیت، سید ولد آدم، سید الاولین والآخرین، شمس الضحیٰ، خیر الورا، احمد مجتبیٰ، امام الحرمین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، امام المجاہدین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہاں پہ درود نہ پڑھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص نبی علیہ السلام کا نام آپ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا۔ تو بالخصوص جمعے والے دن تو بہت زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ انسان بخیل ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام سنتا ہے اور درود نہیں پڑھتا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ بد دعا سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے سکھائی، اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کے پاس آ کر یہ دعا دہرائی، اور رحمت کائنات نے 3 بار آمین کہا۔ ہاں یہ بندہ اسی کے لائق ہے۔ اتنے بڑے احسانات، اتنے بڑے محسن، اتنے بڑے اکرام و انعامات اس کے پاس آئیں اور اس کا دامن خالی رہے۔ تو رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو ہے اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی ضمانتوں کا، الفتوں کا، محبتوں کا مہینہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر کچھ ایسے کام اللہ رب العالمین کرتے ہیں جو عام مہینے میں نہیں کرتے۔ جنت کے دروازے سارے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور جو بڑے بڑے سرکش شیطان ہیں، جو پالیسی ساز ہیں، جو پالیسیاں بنانے والے ہیں دنیا کے اندر، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ سفیدت الشیاطین، کہ ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی برکتوں کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں ایک لفظ ایمان آیا ہے، اور حدیث مبارک کے اندر بھی آپ نے ایمانا واحتسابا، ایمانا واحتسابا، ایمانا واحتسابا۔ یہ احتساب کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟ یاد رکھیے، جب تک انسان کا ایمان سلامت نہیں ہے اس کا کوئی روزہ، کوئی نماز، کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ ایمان کی سلامتی ضروری ہے۔ جب اس کا ایمان سلامت ہوگا اس کے بعد اس کے سارے معاملات ٹھیک ہیں۔ ایمان کے اندر کیا ہے؟ 6 ایمانیات ہیں۔ 6 ایمانیات، اگر ان ایمانیات میں سے وہ گڑبڑ کرتا ہے، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں شرک کرتا ہے، آمنت باللہ، میں اللہ پہ ایمان لایا، کیا مانا؟ اللہ ذات کے اندر بھی ایک ہے، اللہ صفات کے اندر بھی ایک ہے، اللہ اپنے حقوق اور اختیارات کے اندر بھی ایک ہے، کوئی اللہ کے اختیارات میں شریک نہیں ہے۔ عبادت صرف اللہ کا حق ہے، نظر و نیاز صرف اللہ کا حق ہے، جھکنا صرف اللہ کے سامنے ہے، مانگنا صرف اللہ کے سامنے ہے۔ حاجت روا وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے، بیٹے دینے والا وہی ہے، بیٹیاں دینے والا وہی ہے، امیر کرنے والا وہی ہے، غریب کرنے والا وہی ہے، بیماری وہی دیتا ہے، تندرستی وہی دیتا ہے، چاہے تو
فقیر کو بادشاہ کر دے، چاہے تو بادشاہ کو تخت سے اتار دے، ذلیل کر دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو ظاہر جب اللہ کی توحید میں فرق پڑے گا تو اس کی تو توحید سے ایمان سلامت نہ رہا، تو جب ایمان سلامت نہ رہا تو کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہوتی۔ میں آپ کو چند اور باتیں آگے توحیداً سمجھاتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ اللہ نے یہاں ایمان اور تقوی کا ذکر کیا، تقوی کا بعد میں کیا، ایمان کا پہلے کیا۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی اپنی حدیث میں من صام ایمانا من قام ایمانا من قام لیلۃ القدر ایمانا، ایمان پہلے کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال مکہ کے اندر تبلیغ کی؟ 13 سال۔ ہمیں اللہ کے رسول کی سیرت یاد ہونی چاہیے، 13 سال۔ اچھا 13 سالوں کے اندر نماز فرض ہوئی؟ نبی علیہ السلام جب نبی بنے ہوں تو آپ نے اعلان کریں لوگوں نمازیں پڑھو، لوگوں روزے رکھو، حج کرو، زکاتیں دو۔ حالانکہ حج تو بڑا آسان تھا، وہ خانہ کعبہ ادھر ہی تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال کیا درس دیتے رہے۔ قرآن مجید کی 86 مکی صورتیں اس بات کی گواہ ہیں، شاہد ہیں، آج بھی قرآن میں موجود ہیں، قیامت تک رہیں گی اور جنت کے اندر بھی رہیں گی۔ یہ قرآن وہ معجزہ ہے، دنیا کے اندر سے اللہ نے سارے معجزات کا خاتمہ کر دیا، وقت کے ساتھ ختم ہوتے گئے، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر کو جو اللہ نے قرآن معجزہ دیا ہے، یہ جنت کے اندر بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قاری قرآن سے کیا کہیں گے؟ اقرا، پڑھ، ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھ لیکن پڑھ ترتیل کے ساتھ، کیونکہ ہم نے قرآن کو ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے۔ ورتلناہ ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، ٹھہر ٹھہر کر، سپارہ نہ پورا کر، رکھتے نہ پوری کر، ٹھہر ٹھہر کے قرآن کو پڑھ۔ فرمایا ایسے جیسے دنیا میں تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، اور جنت کی منزلیں چڑھتا جا، جہاں قرآن مجید کا آخری حرف الناس ہوگا وہ تیرا مقام ہوگا۔ اس کے کیا بات سمجھے جی کہ قرآن قیامت میں تک رہے گا، جنت کے اندر بھی ہوگا۔ اچھا اس قرآن مجید کی 86 صورتیں اس بات پہ گواہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالوں کے اندر توحید کا درس دیا۔ اگر توحید کے اندر خلل ہے کوئی بات اللہ خیر کر دے، 6 ایمانیات ان میں گڑبڑ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں فرشتے ہیں ہی کوئی نہیں، تفسیر القرآن جیسی کتاب لکھ دی ہے، لوگ ان کو لیڈر مانتے ہیں۔ تفسیر القرآن، اب فرشتے بھی کوئی نہیں، اس کا مطلب جبرائیل بھی کوئی نہیں، جب جبرائیل کوئی نہیں تو وحی بھی کوئی نہیں، اس کا مطلب موت بھی کوئی نہیں، کہتے جن بھی کوئی نہیں، جب جن کوئی نہیں تو شیطان بھی کوئی نہیں۔ یعنی یہ بات کتنی عجیب و غریب قسم کی بات کر دی اس بندے نے۔ تفسیر القرآن، قرآن کی تفسیر لکھتے ہوئے، نام بھی بتا دیتا ہوں، سر سید احمد خان، جس کی ہمارے بڑے بڑے دفتروں میں بڑی بڑی تصویریں لگی ہوتی ہیں۔ میں ان پہ الزام نہیں لگا رہا، میں توحید کی بات کر رہا ہوں، میں ایمانیات کی بات کر رہا ہوں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، فرشتوں کا انکار، جنوں کا انکار۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، جب تک توحید ہی سلامت نہیں ہے آگے کیا بچے گا؟ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال توحید کا درس دیا۔ قرآن مجید کی 86 صورتیں اس بات کی گواہ ہیں۔ اچھا 13 سالوں کے بعد پھر کیا ہوگا؟ لو پھر اللہ رب العالمین نے جب دیکھا پکے مواہد بن گئے یہ، فرمایا اب نماز پڑھو۔ اب کیا کرو؟ نماز پڑھو، اور نماز کا بھی مقام اللہ نے بتا دیا۔ سارے شرعی احکامات کے لیے آسمان سے جبرائیل زمین پر آتے رہے، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے محبوب یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اس کو زمین پر اس کے لیے نزول نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو آسمانوں کے اوپر آنا پڑے گا۔ اللہ نے آپ کو معراج کروایا،
معراج کی رات میں تحفے دیے گئے 3، ان میں سے ایک نماز بھی ہے جس کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ من اقامہا، جس نے نماز کو قائم کیا، فقد اقام الدین، اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو گرا دیا اس نے اپنے دین کو گرا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کر دی، بالکل ہجرت سے قریب معراج ہوا اور ساتھ میں نماز فرض ہوئی۔ پھر اللہ کے پیارے محبوب مدینہ شریف کے اندر آ جاتے ہیں، اور سن 2 ہجری میں 2 شعبان کے دن، سوار 2 شعبان اور سن 2 ہجری میں رمضان مبارک کے روزے فرض ہو گئے۔ ترتیب کیا ہوئی؟ پہلا کام توحید، دوسرا کام نماز، تیسرا کام روزہ۔ توحید نہیں تو اس کی نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو لیکن مشرک نہ بنو، کیونکہ نماز نہ پڑھنے سے انسان شرک کے اندر چلا جاتا ہے۔ اب یہ بھی فرض ہو گیا، زکوٰۃ اس کے بعد فرض ہوئی ہے، حج تو سن 9 ہجری میں جا کے فرض ہوتا ہے۔ اب یہ ترتیب دیکھیں نا ذرا، بندے کے پاس توحید ہی کوئی نہیں، روزہ رکھ رہا ہے، بندے کے پاس نماز کوئی نہیں، روزہ رکھ رہا ہے۔ یہ اس کی اپنی ترتیب ہے، لیکن اللہ کی جو ترتیب ہے، شریعت کی جو ترتیب ہے، جو اللہ رب العالمین نے ایک سکیچ دیا ہے نیکی کی قبولیت کا، ایک ڈھانچہ دیا ہے، وہ ہے پہلے توحید، معرفت اللہ، اللہ کی معرفت۔ اور میرے بھائیوں، ہم علم نہیں پڑھتے، جو علم پڑھ جائے، اگر کتا بھی پڑھ جائے، سورۃ مائدہ پڑھ کے دیکھیں، عام کتا جو ہے، عام کتا وہ اگر کسی برتن میں منہ ڈال جائے نا، 7 مرتبہ دھونے کے بغیر، 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ، 6 مرتبہ پانی کے ساتھ دھوئے بغیر اس کے جراثیم ختم نہیں ہوتے۔ لیکن وہ کتا جو سدھایا ہوا ہے، پڑھا لکھا کتا ہے، شکاری کتا ہے، اس کو مالک نے سکھایا ہے، اگر وہ شکار پکڑ کے لائے تو اس کا شکار نجس نہیں ہے۔ قرآن کا مسئلہ ہے، میرا تھوڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتے اور اس کتے میں کس وجہ سے فرق رکھا؟ علم کی وجہ سے۔ یہ اپنے مالک کا وفادار ہے، وہ آوارہ ہے، وہ آوارہ کتا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے، توحید کا پابند ہے اور روزہ رکھتا ہے، یہ کیا ہے؟ اپنے مالک کا فرمانبردار بندہ ہے۔ دوسرا آوارہ، اللہ نے قرآن پاک کے اندر مسائل کو کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ یہ نہیں کہ روزوں کی فضیلتیں بیان کر دو، ٹھیک ہے، افطاریاں کراتے جاؤ، توحید کا پتہ ہی کوئی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے یہ پورا ایک سٹیپ کے ساتھ ساری بات سمجھا۔ 13 سال توحید کا درس، اس کے بعد نماز، اس کے بعد روزہ۔ آپ دیکھ لیں، روزے کی کیا آپ نماز نہیں پڑھتے؟ میں نے آپ کو پچھلے جمعے کے اندر تقریباً 4 سے 5 قسم کے مسلمانوں کی کیٹیگری قسمیں بتائی تھی، اس طرح کے ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ بات ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے احتساب۔ ایمان پر جتنی بات کریں بہت لمبی ہو سکتی ہے، میں وقت بہت مختصر ہے، میں احتساب کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں جو ہم سورت پڑھتے ہیں نا، جمعے کی پہلی رکعت میں، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحیح ابن حبان کے اندر ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے صحف ابراہیم کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ عقل مند کون آدمی ہے۔ فرمایا اس بندے کے اندر 4 باتیں پائی جائیں، وہ عقل مند ہے۔ فرمایا ساعۃ ینادی فیہا ربہ، بندہ اپنے دن میں سے کچھ ایسا مخصوص کر لے کہ اپنے رب کے ساتھ باتیں کر لے، تنہائی میں بیٹھ کر 5 منٹ، 10 منٹ، 2 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنی رب توفیق دے۔ فرمایا یہ بندہ انتہائی عقل مند انسان ہے کہ اپنے رب کے لیے تھوڑا سا ٹائم مختص کر دیتا ہے،
کہ اس وقت میں اپنے رب کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کروں. ساعۃ ینادی فیہا ربہ، صحف ابراہیم میں یہ بات لکھی ہے. صحیح ابن حبان کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں. فرمایا دوسری بات، ساعۃ یحاسب فیہا نفسہا، کچھ وقت ایسا مخصوص کر لے کہ اپنا محاسبہ کر لے، اپنا آڈٹ خود کر لے. اچھا، آڈٹ کے اندر کیا باتیں ہیں؟ اپنا محاسبہ کرنے کے اندر چار باتیں، یہ تین باتیں جس بندے کے اندر آ جائیں، سمجھو اس نے اپنا محاسبہ کر لیا. پہلی بات، بندہ اپنی خامیوں کو چیک کرے کہ میرے اندر کون کون سی خامیاں ہیں، کون کون سے کام میں شریعت کے خلاف کرتا ہوں، کون کون سے کام میں اپنے ماں باپ کے ادب اور احترام کے خلاف کرتا ہوں، کون کون سے کام میں انسانیت کو دکھ اور درد دینے والے کرتا ہوں، کون کون سے ایسے میری الفاظ ہیں، میرے سرگرمیاں ہیں کہ انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے. اس سے اپنا احتساب کرے. اچھا، پھر اس کے بعد وہ دیکھے کہ یہ اس کا سبب کیا ہے، اگر میں ایسا کرتا ہوں تو کیوں کرتا ہوں. اور تیسری بات ہے کہ پھر ان کو درست کرے. یہ ہے 3 سٹیپ کے اندر مکمل احتساب. جس بندے نے اپنی غلطیوں کو خود ہائی لائٹ کر لیا، خود اپنے اسباب کو جان لیا کہ میرے لیے نماز اگر نہیں نہ پڑھتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کو میں لیٹ سوتا ہوں، دکان 12 بجے بند کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے. اگر میرے بچے بدتمیز ہیں تو میں اپنے گھر کے اندر میرا ٹی وی 24 گھنٹے چلتا ہے، ان کے ڈرامے دکھاتا ہوں، فلمیں دکھاتا ہوں، گیمیں کھلاتا ہوں. ہر بچے کے پاس علیحدہ موبائل ہے، تو اس نے میرے بچوں کا بیڑا غرق کر دیا. اس کا کوئی سولوشن ڈھونڈے، ان کی درستی کریں. تو بہرحال یہ اسی اعلیٰ عادل کے آسان بہت ساری باتیں اس میں کر سکتے ہیں. تو یہ ہے محاسبہ کہ بندہ اپنی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرے، اس کے اسباب دیکھے، اس کا سولوشن پیش کرے، اس کا حل کرے. اس کا حل یہ ہے. تو فرمایا یہ بندہ عقل مند ہے جو اپنا محاسبہ خود کرے. ترمذی شریف کے اندر ایک قول ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، بڑا کمال ہے، بندے کو ہلا دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. لوگوں اپنے رویوں پر، اپنے کردار پر، اپنے کریکٹر پر، اپنی زبان، اپنے کانوں، ہاتھوں، پاؤں کی ساری ایکٹیویٹیز پر محاسبہ کر لو. مہلت ہے، وقت ہے. قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ فرشتے تمہارا محاسبہ کریں. اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو اور اللہ پوچھ رہا ہو. 5 سوال اللہ تعالیٰ قیامت کو کرے گا اور 3 سوال قبر کے اندر ہو رہے ہیں. 8 سوال ہیں اور 8 کے 8 سوال اللہ نے آؤٹ کر دیے. یہاں دنیا میں بچہ آؤٹ ہو جائے نا تو جرمانہ ہو جاتا ہے نا افسر پر. اللہ رب العالمین نے کہا جاؤ میرے بندوں سوال بھی آؤٹ کر دیے، جاؤ ان کا جواب تلاش کرو. رب کی معرفت، نبی کی معرفت، دین کی معرفت، یہ 3 سوال ہیں. اور قبر میں ان کے بارے میں پوچھو گے اور اللہ رب العالمین پوچھیں گے زندگی تھی کیا کرتا رہا، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال. زندگی کے اندر ایک خاص حصہ ہے زندگی کا جوانی. کہاں گزاری جوانی؟ یہ بھی سوال اللہ نے آؤٹ کر دیا ہے. تیسرا سوال اللہ فرمائیں گے کہ علم کہاں جو ہے وہ پیسے کہاں سے کمائے، تیرا ذریعہ آمدنی کیا تھا، حلال کے حرام، دھوکہ بازی، فراڈ، نجائز، کون سے ذرائع تھے میری مال کمانے کے. اور اللہ فرمائیں گے چوتھا یہ ہے کہ یہ خرچ کہاں کیے. اور 5واں سوال بھی اللہ نے آؤٹ کر دیا ہے کہ جتنا علم تجھے تھا اتنا عمل بھی کیا کہ نہیں کیا. جب تک بندہ اللہ کو یہ جواب نہیں دے گا لا تزول قدم ابن آدم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں آدم کا بیٹا پاؤں میں نہیں ہلا سکے گا. تو بندہ اس سے پہلے اپنا محاسبہ کر لے. لطر ضرور کھانے کو. آپ دیکھیں نا جو جن نے کلمہ پڑھا ہے ایک مرتبہ صدق کے دل کے ساتھ گناہ گار ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے، جہنم میں تو جائے گا وہ. اللہ تعالیٰ اس کی تمہیز کر کے
اس کو اچھی طرح رگڑا دے کر جہنم میں جتنا رب چاہیں گے جنت میں تو وہ آئے گا، لیکن ضرور ہم نے جہنم میں جا کر جنت میں آنا ہے۔ ہم کیوں نہ کوشش کریں ان لوگوں کی طرح جو صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ ہے محاسبہ۔ اور تیسری بات ہمارا ساعات یتفکر فی صنع اللہ، وہ بندہ اپنا کچھ ٹائم ایسا بھی مختص کرتا ہے عقل مند کہ اللہ کی نعمتوں پر غور کرتا ہے۔ ساعات یتفکر فی صنع اللہ، اللہ کی کارکردگی پر، اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرتا ہے کہ یہ میرے ماں باپ کتنی بڑی نعمتیں ہیں، انہوں نے مجھے پالا پوسا جوان کیا، یہ میرے استاد کتنے محسن ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں میرے لیے۔ یہ کائنات کی ہر چیز جو انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ہر چیز انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، فرشتے ہیں، ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور فرمایا انسان تجھے صرف میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جو انسان خود غور کر لے کہ میں کیا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں، عبادت حق ادا کرتا ہوں۔ فرمایا کہ چوتھی بات ساعۃ فیہا یخلو لحاجتہ من المطعم والمشرب، چوتھی بات یہ ہے کہ ہم اپنے کھانے پینے کے لیے کچھ ٹائم مختص کر لیں۔ عقل مند بندے کے اندر 4 نشانیاں بیان کی گئی۔ اپنے کھانے پینے کے لیے ایک ٹائم مختص کرے کہ میں نے کھانا ہے، کمانا ہے، یہ سارے بات کمائی بھی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم میں سے شاید کوئی ایسا بندہ یہاں بیٹھا ہو، میں بھی شامل ہوں، کہ ہم نے اپنے رب کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر رب سے چپکے باتیں کی، اور اپنی زندگی کی پچھلی ساری فلم سامنے رکھی ہو، ساری ڈیٹیل رب کے سامنے اپنے سارے جناب اپنے کاغذ رکھ دیے کہ یا اللہ یہ سارے کے سارے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا یہ آدمی عقل مند ہے جو اپنا لیے احتساب کرتا ہے، اپنی خامیاں ڈھونڈتا ہے، اللہ کی نعمتوں پہ غور و فکر کرتا ہے، اور اپنی حاجت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے کچھ وقت نکال کر کمائی کر لیتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے یہ حدیث کے اندر یہ جو باتیں اللہ کے رسول نے بیان کی نا، احتساب، حصول ثواب، ایمان، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فضیلتیں بیان کرتے جاؤ لیکن اصل بنیاد کو نہ سمجھو تو فائدہ کیا؟ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، میں اور آپ مرد اور عورتیں، کہ ہمارا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے، تو صحیح ترمذی کے اندر اللہ کے رسول کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے کوٹ کرنی ہے، اس پر ہم سب غور کر لیں کہ بندہ چاہتا ہے یا اللہ تیرے پاس میری حیثیت کیا ہے، تیرے ہاں، تیرے کاغذوں میں کیا ہوں؟ تو لو نبی علیہ السلام کی حدیث سن لو، آپ من اراد ان یعلم ما له عند اللہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس بات کو دیکھے کہ میرا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے، کیا ویٹیج ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا حیثیت ہے، اللہ کے کاغذوں میں کیسا ہوں، لوگوں کو نہ پوچھے، خود ہی اس کو پتہ چل جائے گا۔ فرمایا اگلا ایسا فَلْيَنْظُرْ، چاہیے کہ وہ بندہ غور و فکر کرے، مَا لِلَّهِ عِنْدَهُ، اس نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے، وہ اللہ کے فیصلوں پر کتنا راضی ہے، وہ اپنی غربت پر، اپنی امیری پر، اپنے حسن پر، اپنے کاروبار پر، اپنے عہدے پر، اپنے منصب پر، جو کچھ اللہ نے اس کو دے رکھا ہے اس پر وہ کتنا راضی ہے اپنے رب پر، کہ رب کے گلے ہی کرتا جا رہا ہے، رب کے شکوے ہی کرتا جا رہا ہے۔ ایوں سمجھیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا مقام دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اللہ کے لیے کیا سٹرگل کی ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں، قیامت کو صحابہ کرام آئیں گے شہادت کی خلط پہنے ہوئے ہیں، شہادت کا تاج سر پہ سجائے، کسی کی شہادت کی گواہی میدان بدر دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی میدان احد دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی جناب حنین، احزاب، مختلف
جنگوں کے وہ جگہ دیں گی، اور کچھ ایسے بھی خوش نصیب آئیں گے جن کی شہادت کی گواہی قرآن دے گا۔ داماد رسول حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، قرآن کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، آج بھی استنبول کے اندر وہ قرآن مجید موجود ہے، اس آیت پر وہ خون گرا ہوا ہے، قرآن گواہی دے گا ان کی شہادت کی۔ کچھ ایسے بھی آئیں گے جن کی شہادت کی گواہی محراب نبوی دے گا، مسجد نبی کا محراب گواہی دے گا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ تو میں اور آپ دیکھیں گے ہم جب قیامت میں آئیں گے ہمارے پلے کیا ہوگا؟ سوائے موبائل استعمال کرنے کے، مجھے معاف کیجیے گا، سوائے بغیرتی اور بے حیائی کے ہمارے پلے کچھ ہے؟ سوائے زبان درازی کے، سوائے نافرمانی اور بغاوت کے ہمارے نامہ اعمال میں ہے کچھ؟ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، فرمایا کہ اپنا اس محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ دن رات ہم موت کے چرخے پر ہوتے ہیں، یہ گاڑیاں کیا ہے؟ موت کا چرخہ ہے۔ دن رات ہم موت کے چرخے کے اندر رہتے ہیں، یہ بجلی کیا ہے؟ یہ سرکٹ شارٹ ہو مکان کو آگ لگ جائے۔ جتنی آج جدید یہ چیزیں ہیں یہ موت کو قریب سے قریب تر کر رہی ہیں بندے پہ۔ تو بندہ اس بات میں غور و فکر کر لے کہ میرا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ دیکھ لے کہ اس نے اللہ کے لیے کیا کیا۔ مرد بھی دیکھ لیں، عورتیں بھی دیکھ لیں۔ عورتوں کی صورتحال تو یہ ہے، اللہ ماشاء اللہ 80 سال ہو جاتے ہیں، ڈرائنگ روم ہی نہیں سکتا۔ 70 سال گزر گئے شادی کو، 20 سال 25 سال 40 سال ڈرائنگ روم ہی نہیں سکتا۔ اور میرے بھائیو، ہم دنیا میں ان لکڑیوں کے لیے، ان صوفوں کے لیے نہیں آئے۔ ہماری نظر ان لکڑیوں، صوفوں اور بلڈنگوں پر نہیں ہونی چاہیے، جنت پر ہونی چاہیے۔ جس کا ٹارگٹ جنت ہو اس کے نیچے چٹائی کھجور کی ہوتی ہے، اور ہمارا ٹارگٹ جنت تو ہے ہی نہیں۔ ہم نے کہا یا اللہ جو دینا ہے ادھر دنیا میں دے دے، ادھر جا کے پھر بھی ہمیں سزا ملنی ہے، تو کیا فائدہ پھر نمازیں پڑھنے کا، روزے رکھنے کا، اعتماد کرنے کا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ جو پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آئیے ہم تیسری بات صیام کی طرف آتے ہیں، روزہ۔ اس روزے کے ہمیں کیا فائدے ہیں؟ روزے کے روحانی فائدے ہیں، روزے کے معاشرتی فائدے ہیں، روزے کے جسمانی فائدے ہیں، روزے کے ذہنی فائدے ہیں۔ روحانی فائدے، جسمانی فائدے، ذہنی فائدے اور معاشرتی فائدے۔ تو ان میں سے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں روزوں کے فائدے جو کہ روحانی ہیں۔ حصول تقوی، روزہ رکھنے سے انسان متقی بن جاتا ہے، نیت خالص ہو جاتی ہے، اطاعت الہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، انسانی اعضاء گناہوں سے بچنے کے لیے یہ روزہ حفاظت بن جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدر ہوتی ہے۔ جب بھوک لگتی ہے نا پھر پانی کی بڑی قدر ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے پانی کی بڑی قدر ہوتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے، حصول ثواب کا شوق پیدا ہوتا ہے، شیطانی لشکروں کی ذلت ہوتی ہے، اللہ کی فرق انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک عند افطاری ہی، جب افطار کرتا ہے روزہ دار بڑا خوش ہوتا ہے، فرمایا عند لقاء ربی ہی، ایک جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا، رب کو دیکھے گا تو روزہ دار بڑا خوش ہوگا، اور ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جنت میں ایک اسپیشل دروازہ اللہ نے رکھا ہے، باب الریان، اس سے یہ روزہ دار وہاں سے داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ ہیں روحانی فائدے، تقریباً 14 فائدے جو انسان کی روح کو فائدہ ہوتا ہے روزہ رکھنے سے۔ اب روزے کے جسمانی فائدے، یعنی یہ تقریباً 12 بیماریوں کا سلوشن ہے روزہ، 12 بیماریوں کا علاج ہے روزہ۔ شوگر کا علاج ہے، جلد کی امراض کا علاج ہے، ہڈیوں کے جوڑوں کا علاج اس کے اندر ہے، دل کی بیماریوں کا علاج اس کے اندر ہے، معدے کا علاج اس کے اندر ہے،
اور دوران خون کا علاج اس کے اندر ہے، موٹاپے کا علاج اس کے اندر ہے، اسہال یعنی دست کا علاج اس کے اندر ہے، اور تجدید صحت، انسان جب روزہ رکھتا ہے اس کی صحت نئی ہو جاتی ہے، سینے کی جلن اور شریانوں اور بلڈ پریشر کا علاج اس کے اندر ہے، گیس ٹربل کا علاج اس کے اندر ہے، اور 12ویں بیماری شعبہ فزیالوجی مصر سعودی عرب کے بڑے بڑے ماہر ڈاکٹروں نے اس پر ریسرچ پیش کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو کینسر ہے نا اس کا علاج بھی روزہ ہے، کینسر کا علاج بھی روزہ ہے۔ تب تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوال کا روزہ، ہر جمعرات کا روزہ، چاند کی 13 14 15 کا روزہ، پھر شوال کے روزے، شعبان کے روزے، عرفہ کے روزے، عاشورہ کے روزے، روزے ہی روزے۔ مجھے یہاں سے ایک بات یاد آئی کہ ایک حکیم بھیجا کسی بادشاہ نے مدینہ شریف کے اندر، اس کو حکم یہ دیا گیا کہ آپ نے مدینہ شریف میں رہ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں نا ان کا فری علاج کرنا ہے۔ حکیم 1 سال مدینے میں اپنا جو ہے وہ مطب کھول کر بیٹھا رہا، کوئی مریض آ جائے، ایک مریض بھی 1 سال میں نہیں گیا۔ اس حکیم نے اللہ کے پیارے محبوب کے پاس جا کر عرض کی کہ آپ کے صحابہ لگتا ہے مجھ سے علاج نہیں کرواتے۔ اللہ اکبر، دیکھو نا پیچھے روزوں کا مسئلہ سارا میں نے آپ کو سمجھا، صحابہ کرام یہ ایسے روزے رکھتے تھے، بلکہ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ نے اجازت میں روز روزہ رکھوں؟ میں نہیں، یہ نہیں، اگر تجھے زیادہ ہی مسئلہ ہے تو داؤد علیہ السلام والے روزے رکھو۔ وہ کیا تھے؟ 1 دن روزہ 1 دن افطار، 1 دن روزہ 1 دن افطار، 1 دن روزہ لگاتار، میں ہر روز نہیں۔ آپ دیکھیں روزے کے اندر اتنی زیادہ بیماریوں کا علاج موجود ہے اور ہم روزے سے اپنی جان چھڑاتے ہیں۔ تو بہرحال حکیم نے شکایت کی، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ میرے ساتھی میرے صحابہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک صحیح بھوک نہ لگ جائے، اور اب کھانا شروع کرتے ہیں، اب کچھ طلب باقی ہوتی ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نے کہا یہی تو صحت کا علاج راز ہے۔ آپ اندازہ کریں میں اور آپ ہم سب ہماری چکی کتنے گھنٹے چلتی ہے؟ یہ تو رمضان میں اللہ رب العالمین زبردستی بند کراتے ہیں ہماری چکی کو۔ کوئی آئس کریم کھا رہا ہے تو کوئی نافرڈیاں کھا رہا ہے تو کوئی کسی کا میٹھے کو دل کرتا ہے، کوئی بوتل پی رہا ہے، کوئی برگر کسی کا، کوئی پیزا، یعنی کوئی ایک ڈیمانڈ ہے، کوئی ایک چیز ہے، کھا کے پورا سال پیٹوں کا بیڑا گرک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ ایسے ہی کریں گے، بندے تو میرے ہی ہیں، چلو اللہ تعالیٰ نے شفقت کرتے ہوئے 1 مہینے کے روزے فرض کر دیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ نے میں فرض ہے تمہارے اوپر، فرض ہے تاکہ تمہاری صحت برقرار ہو جائے۔ اب دیکھیں ایک آدمی ہلکا پھلکا کھانا کھاتا ہے، کتنا اپنے آپ کو فریش محسوس کرتا ہے، ایک تھوڑا سا بھی زیادہ کھانا، طبیعت سے تھوڑا سا بھی کھانا زیادہ ہو جائے کتنی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔ جب صحابہ کرام اتنے ایکٹیو کیوں تھے؟ ایک کافر آگے بھاگا، پیچھے صحابی نے دوڑ لگا دی پکڑنے کے لیے اور کہا کہ آج دیکھتے ہیں کہ ماں کا دودھ کس نے پیا ہے۔ کافر بھی بڑے بہادر تھے اپنی ٹریننگ کے اندر، لیکن صحابہ کرام سے آگے نہیں تھے، دوڑ کے جا کے پکڑ لیا پیچھے سے جھٹکے کے ساتھ، کیا دیکھتے ہیں ماں کا دودھ آج کس نے پیا ہوگا۔ تو ہم تو کھانے والے ہیں وہ یہ مرغی جو بیچاری خود نہیں چل سکتی، وہ مرغی بڑی پسند ہے ہمارے بچوں کو بھی، ہمیں بھی بریانی بڑی پسند ہے، اور پکوڑے اور سموسے افطاری کے وقت کر کے پورے روزے کا بیڑا ہی گرک کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب کس سے افطاری مانتے ہیں؟ کھجور کے ساتھ۔ کھجور کے اندر وہ بیٹا مانتے ہیں جو انسان کو، اس کی رگوں کو، اس کے پٹھوں کو طاقت دیتے ہیں، یا پانی کے ساتھ یا نمک کے ساتھ۔ اور ہم تو عصر کے بعد سے شروع ہوتے ہیں، بلکہ رمضان سے پہلے شروع ہو جاتا ہے اتنے سموسے اور اتنے پکوڑے۔ میں سخت خلاف ہوں، اپنے گھر کے اندر بھی باہر بھی، کیوں جتنے بھی جسمانی فائدے اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے، ثواب تو میرے بھائی مل جائے گا روزہ رکھنے کا۔ آپ یہ نہیں کہ قاری صاحب نے ثواب ہی بند کر دیا، ثواب مل جائے گا، لیکن جو اللہ کو مطلوب ہے کہ میرے بندے کی جو فٹنس ہے وہ صحیح ہو، وہ ہم سموسے اور پکوڑے کھا کے ٹھنڈے شربت پی کر اس کے اوپر بیڑا گرک کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے فلسفہ بیان کیا جسمانی فائدوں کا۔
روزے کے ذہنی فائدے کیا ہیں؟ ذہنی طور پر انسان کی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، قوت حافظہ بڑھ جاتا ہے، اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ کے دین کے لیے انسان کا ذہن تیار ہو جاتا ہے، اور انسان کے اندر مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے۔ گالی نہیں دینی، جھوٹ نہیں بولنا، فراڈ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، غیر محرم کو نہیں دیکھنا، فضولیات نہیں جانا، مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے اور انسان کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ جو ذہنی فائدے ہیں۔ اب معاشرتی فائدے کیا ہیں روزے رکھنے کے؟ اسلامی بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ اس کی گھر افطاری بھیج رہے ہیں، اس کی گھر افطاری بھیج رہا ہے، اس کو دعوت دے رہے ہیں، اس کو دعوت دے رہے ہیں، تو دعوت دینے سے، کھانا کھلانے سے محبتیں بڑھتی ہیں، اور باہمی تعاون، اظہار کا جذبہ، مفلس اور فقیر کے جو حالت ہے اس کا بندے کو اندازہ ہوتا ہے، اور جذبہ دردی اور تمباکو نوشی، جو لوگ نشہ کرتے ہیں تمباکو کا، اس سے بندے کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اور ساتواں فائدہ یہ ہے کہ روزے جو صحیح روزہ ہو اس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے کوئی لڑے تو آپ کہیں انی صائم، میں روزے دار، مجھ سے نہ لڑو، انی صائم، میں روزے دار ہوں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ روحانی فائدے رکھے ہیں، کچھ جسمانی فائدے، کچھ ذہنی فائدے اور کچھ معاشرتی فائدے۔ تو اگر ہم صحیح معنوں میں روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کو یہ سارے کے سارے فائدے اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ لیکن ہم تقویٰ جو ہے نا، رہی بات تقویٰ کی، کہ تقویٰ کیا چیز ہے، اس کی بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تقویٰ دل کی ایک خاص کیفیت کا نام ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا التقویٰ ہاؤنا، التقویٰ ہاؤنا، التقویٰ ہاؤنا، 3 دفعہ آپ نے اشارہ فرمایا سینے کی طرف کہ تقویٰ کہاں ہے؟ دل کے اندر۔ خاص احساس کا نام ہے، بندے کو احساس ہو کہ میں بندہ ہوں، میں اپنی مرضی نہیں، میری مرضی نہیں چلے گی، خاص احساس کا نام ہے۔ تقویٰ کس بات کا شعور انسان کے اندر بیدار کرتا ہے؟ مجھے اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ تقویٰ ہوگا نا اندر، تو پھر بندے کے اندر جو جذبات بیدار ہوں گے، شعور ہوگا کہ میں نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور مجھے سنبھل کر زندگی بسر کرنی ہے، مجھے ایسے کاموں سے بچنا ہے جس کا اللہ نے ان سے منع فرمایا ہے، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اچھے کام کرنے ہیں جن کا اللہ نے کرنے کہا ہوا ہے۔ مجھے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، مجھے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی، یہ بھی تقویٰ ہے۔ میں استاد ہوں، میں معلم ہوں، میں خطیب ہوں، میں کسی کا پر ملازم ہوں، مزدور ہوں، تو میں اپنی جو میری ڈیوٹیز ہیں ان کو صحیح معنوں میں 100% پورا کروں، ڈنڈی نہ ماروں، یہ بھی تقویٰ ہے۔ مجھے کاؤنٹر میں بٹھا دیا گیا ہے تو وہاں سے ایک اٹھیانی چوانی 1 روپیہ بھی گم نہ ہو، یہ میری رسپانسبلٹی ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، قیامت کو مجھ سے پوچھا جائے گا، یہ بھی تقویٰ ہے۔ تو یہ 5 چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ گویا ایک زندگی وہ ہے جو غفلت کی زندگی ہے، اور ایک زندگی وہ ہے جو شعور کی زندگی ہے۔ جو شعور کی زندگی ہے وہ تقویٰ والی ہے۔ اور ہم نے پورا رمضان روزے بھی رکھنے ہیں، اور ساری کچھ چیزیں برداشت کرنے کے بعد بھی ہمیں یہی بات سمجھ آئے گی کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، یہ کچھ تھا اس روزے کے حوالے سے، کچھ فضائل، کچھ چیزیں، کچھ ایسے کام ہیں جو غیر شرعی ہیں، میں پوائنٹ کی شکل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ روزے کی نیت، قرآن مجید نے 5 مقامات پر وہ جو نیت پڑھی ہوتی ہے نا، وابِ صوم غد نویت من شہر رمضان، کیلنڈر میں بھی لکھی ہوتی ہے، یہ کہیں بھی کوئی نہیں ہے۔ غدن کا لفظ ہی بتاتا ہے کہ یہ کسی نے ان پڑھ نہیں گھڑی ہے۔ غدن کا کے 2 معنی سورہ قمر میں، سورہ الحشر میں اللہ نے قیامت کے کیے ہیں۔ تو اگر آپ وہ معنی لیں گے تو اس کا معنی ہوگا میں قیامت کے دن قیامت والے دن کی روزے کی نیت کرتا ہوں۔ چلو دوسرا معنی جو ہے وہ کل کا ہے، ارسلوا معنا غدن، یوسف علیہ السلام سے کہا تھا کہ کل اس کو ہمارے ساتھ بھیجنا، یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کے بھائیوں نے کہا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، سورہ لقمان میں آتا ہے کہ انسان نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ الکاف ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، کہ اللہ کے رسول آپ یہ نہ کہیں
کہ یہ کام میں کل کروں گا، یعنی ایک غدا کا معنی کل قرآن کے اندر، ایک غدا کا معنی قیامت کا دن۔ چلو وہ نہیں کرتے، ہم یہ کر لیتے ہیں، اس کا معنی یہ کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، آج کی نہیں۔ جو آج میں رکھ رہا ہوں اس کی تو میں کرتا ہی نہیں، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ تو اصل بات یہ کہ یہ دعا ہی من گڑت ہے۔ تو ارادہ نیت انسان جو دل سے کرتا ہے، سحری کے لیے اٹھتا ہے، کھانا پکاتا ہے، اہتمام کرتا ہے، دہی لا کے رکھتا ہے اور الارم لگا رہا ہے، یہی اس کی نیت ہے، دل میں پکا رہتا ہے کہ میں نے مکمل روزے رکھنے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے افطاری کے لیے اعلان اور سائرن بجانا، یہ بھی غیر شرعی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ بلال کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے، بلال کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے، کیوں؟ وہ سحری کی اذان پڑھتے ہیں، تہجد کی اذان پڑھتے ہیں۔ اور عبداللہ بن امیہ مکتوم کی جب اذان ہو تو تم کھانے پینے سے رک جاؤ، کیوں؟ نابینا انسان ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ صبح ہوگی تب وہ اذان پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ شاعر اللہ ہے، روزہ افطار کے لیے بھی اذان، روزہ رکھنے کے لیے بھی سحری کی اذانیں، مطلب ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، بجائے سارن بجایا جائے یہودیوں کی طرح۔ سحری اور ڈھول کی تھاپ، گلیوں کے اندر بعض جگہ بابے ٹین لے کر نوجوان بعد میں عیدی اکٹھی کرتے رہتے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، کیوں جی؟ میں لوگوں کو جگا رہا ہوں۔ ڈھول کی تھاپ اور سحری، یہ اندازہ لگے کوئی روکنے والا نہیں، یہ بھی غیر شرعی کام ہے۔ اور افطاری کے وقت بھی یہ نام سارے میں جب بجایا جاتا ہے، اور اللہ اکبر کی جب صدا بلند ہو تو اس سے آپ روزہ افطار کریں۔ تو یہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔